السلام علیکم عزیز طلبہ، کل ہم نے پہلی کہانی کے الفاظ معنی کیے تھے۔ مرزا احمد سعید جو ہمارا پہلا سبق تھا، کل لیسن تھا، اس کے ہم نے الفاظ معنی کیے تھے۔ خیال ہے آپ نے یاد بھی کیے ہوں گے۔ آج اسی کہانی کی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، سوال و جواب ہیں، اس میں تقریباً 10-11 سوال و جواب ہیں، مختصر سے ہیں، مختصر سے شارٹ کوسچن آنسر جسے کہتے ہیں۔ تو یہ آج کرتے ہیں ہم اس کی کہانی کے۔ پہلا کہ مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ مرزا محمد سعید کسی کی فرمائش یا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے۔ ستائش کی تمنا، صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کے صرف تسکین کے لیے لکھتے تھے۔ ان کا کام صرف اس لیے کہ ان کا جی کام کرنے کو چاہتا تھا۔ آگے دوسرا ہے کہ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانا چاہیں، بڑی بڑی رقمیں پیش کی، مگر مرزا صاحب نے ایک لفظ بھی لکھ کے نہیں دیا۔ ناول لکھنے کی فرمائش کی، مگر مرزا صاحب ٹھنڈے مزاج کے ساتھ بولے، آپ میرے ناول کے 5,000 دیں گے، 10,000 دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں ہے، جو یہ کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ آگے تیسرا سوال ہے کہ مرزا صاحب کی معرکۃ العراق کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے۔ بڑا مشہور معروف سوال ہے، پیپر میں اکثر آتا ہے بعض دفعہ۔ تو مرزا صاحب کی معرکۃ العراق کتاب کا نام ہے مذہب و باطنیت۔ ان کا مرتبہ ہے کہ اگر اردو کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی کی جائیں تو مذہب و باطنیت کو بھی ضرور شامل کیا جائے گا۔ آگے سوال ہے کہ مرزا صاحب کن 2 قومی شخصیات سے عزیزداری رکھتے تھے؟ ایک ہے سر سید احمد خان اور دوسرے منشی ذکاء اللہ۔ مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے؟ مرزا صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مطالعہ۔ سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ، یعنی کہ وہ کتب کا مطالعہ کرتے تھے، مختلف مضامین کا، مختلف کتابوں کا۔ آگے ہے کہ مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پہ مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ مرزا صاحب نے فرمایا کہ آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا کوئی دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی ضرورت ہے۔ مصنف نے بہت اصرار کیا مگر مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ بڑے قاعدے کرینے کے آدمی تھے، جو کہہ دیتے اسے منہ نہ پھیرتے۔ آگے سوال ہے کہ مرزا صاحب کا حلیہ کیسا تھا، یعنی کہ چہرہ میرا کیسا تھا، کہ دکھنے میں وہ کیسے لگتے تھے؟ اکوہرا ڈیل، نازک مزاج، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھویں، بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے دانت 2-4 ٹوٹے ہوئے نظر آتے تھے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی تھی، دان پان، یعنی کہ صحت مند آدمی تھے۔ آگے مرزا صاحب کے 2 ناولوں کے نام بتائیں۔ یہ بھی اکثر پیپر میں آتا ہے سوال، مرزا صاحب کے، یہ معروضی میں بھی آتا ہے۔ مرزا صاحب کے ناولوں کے نام ہیں یاسمین، خواب ہستی۔ 2 مشہور و معروف ناول ہیں ان کے، یاسمین اور خواب ہستی۔ پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو الفاظ میں بیان کیجیے۔ پطرس بخاری نے مرزا صاحب سے اکتساب علم حاصل کیا، یعنی کہ علم ان سے سیکھا۔ پطرس صاحب غیر معمولی قابلیت ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ، یعنی کہ نیچا سمجھتے تھے۔ پطرس کی تحریک پہ ایک محدود ادبی حلقہ قائم ہو گیا، جس میں بڑے بڑے ادیب، شاعر مدعو کیے جاتے تھے، یعنی کہ دعوت نامہ دیا جاتا تھا انہیں۔ اس حلقے میں کسی ادبی موضوع پہ مقابلہ بھی ہوتا تھا، گفتگو بھی ہوتی تھی۔ مرزا صاحب اس میں شریک ہوتے تھے اور اپنے علم کے سمندر سے فیض یاب کرتے۔ اکثر اوقات ان کے علم کی دولت کے سامنے بلند پایہ ادیب، شاعر بھی حیران رہ جاتے۔ آگے کہ عالم کی موت ہوتی ہے، اس جملے کی وضاحت کریں۔ عالم کہتے ہیں علم والا، جب علم والا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے گویا کہ دنیا خالی ہو جاتی ہے۔ ایک علم والا اپنے اندر علم کا سمندر رکھتا ہے، ایک علم کی دنیا رکھتا ہے، تو وہ اپنے اندر علم والا بندہ روشنی ہے، دیا ہے، اگر وہ چلا گیا پیچھے اندھیرا ہے۔ تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ جب علم والا بندہ فوت ہو جاتا ہے گویا وہ ایک بندہ فوت نہیں ہوا، ایک دنیا اس کے ساتھ وہ فوت ہو گئی ہے۔ تو یہ آج کے مختصر سوالات و جوابات تھے، تو آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے اور رف کاپی کے اوپر آپ نے ان کو لکھنا بھی ہے، ان کے سوال لکھنے ہیں، پھر زبانی ان کے جواب لکھنے ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ جو نیکسٹ جو کہانی ہے تو وہ ہم کل کریں گے۔ اور عزیز طلبہ، آپ نے یہ کہانی خود سے ریڈنگ کرنی ہے۔ مرزا احمد سعید جو کہانی ہے آپ نے 2-3 دفعہ ایک دفعہ ریڈنگ کرنی ہے، 2-4 مرتبہ۔ تو
تو اس کو ریڈنگ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نا اس کا خلاصہ یاد ہو جائے گا، کیونکہ پیپر میں اکثر 10 نمبر کا خلاصہ آتا ہے اس کا کہ فلاں کہانی کا خلاصہ لکھیں، تو بجائے اس کی کہ طالب علم رٹا لگاتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ یہ رٹا لگانے والی چیز نہیں ہے۔ 3-4 دفعہ اگر آپ اس کہانی کو ریڈنگ کریں گے نا، ریڈ کریں گے، پڑھیں گے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو اس کا خلاصہ یاد ہو جائے گا، رٹا لگانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو زیادہ نہیں، 15-20 منٹ ہی لگتے ہیں اس کہانی کو پڑھنے میں، تو روزانہ 1-2-4 مرتبہ اسے پڑھیں تو آسانی سے آپ اس کا خلاصہ یاد کر لیں گے۔ تو لہذا خلاصہ بھی آپ نے کرنا ہے اور سوال و جواب بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔